الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشیخ رضا حافظ بھی علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ تراویحوں میں لقمہ دینے کے متعلق فتویٰ دیا ہے اور ہم نے اس کو وضاحت کے ساتھ پیچھے بھی ہائی لائٹ کیا ہے. اب اس کا دوسرا امر اور دوسری بات جو عادت لکھی وہ بھی آپ اس کے متعلق سماعت فرمائیں. فرمایا قاری کو پریشان کرنے کی نیت حرام ہے. یعنی بعض سامع لقمہ اس لیے دیتے ہیں کہ اگلے کو نسائیں، اگلے کو بکائیں، اس کو پریشان کریں. فرمایا لقمہ دینا تو بڑی دور کی بات ہے، جس نے یہ نیت کی اس کی نیت کرنا ہی حرام ہے. اسی وقت ہی وہ مجرم ہو جائے گا، اور ماہ رمضان میں تو زیادہ مجرم ہوگا کہ یہ تو پکیزہ مہینے کی بھی بے ادبی کی، پھر مسجد میں ایسی نیت لے کر آئے اور پھر مسجد میں ایسا کرے، وہ کتنا گناہ گار ہوگا. تو آپ اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتے ہیں، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا. لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ اور آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو. آپ فرماتے ہیں بے شک آج کل بہت حفاظ کا یہ شیوا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے دور میں لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا دور. آپ کہتے ہیں کہ آج کل بہت حفاظ کا یہ شیوا ہے اور یہ عادت ہے، یہ بتانا نہیں بلکہ حقیقت یہود کے اس فعل میں داخل ہے. یہ بتانا نہیں ہے بلکہ یہود کے اس فعل میں داخل ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور ڈالو. فرمایا یہ لوگوں کے لیے یہ وعید ہے کہ جو حرام یہ نیت کرتے ہیں ان کے ستانے کی، ان کو پریشان کرنے کی، کہ اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لقمہ نہیں دے رہے بلکہ ان کا تو طریقہ یہودیوں کی طرح ہے کہ یہود بھی یہ کرتے تھے، وہ قرآن نہیں سنتے تو یہ قرآن سننے کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ تو اس لیے پہ کھڑا ہوا میں اس کو غلطیاں دوں گا، میں اسے تنگ کروں گا. تو میں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه کہ یہودیوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قرآن کو، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور ڈالو. تو لہذا یہ بھی بندہ اسی طریق پہ ہے. اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.